ایک واقعہ آپ نے مجھے سنایا تھا، بڑا کمال کا یار وہ واقعہ تھا، اور میں نے بے شمار جگہ آپ کی شخصیت کے حوالے سے واقعہ ڈسکس کیا کہ بڑا انسان کیا ہوتا ہے کہ وہ کس شدید موقع پہ بھی غصے کو کنٹرول کرتا ہے کسی معصوم دل کی خاطر۔ وسیم بھائی آپ ہی سنائیں، آپ کے مجھے اچھا لگے گا۔ پہلے تو میں آپ کو اس بات کی داد دینا چاہوں گا کہ آپ نے یہ واقعہ یاد رکھا اور اسے اور لوگوں کو بھی سنایا۔ اس میں جو انسانیت ہے نا وسیم بھائی، اس نے مجھے بہت متاثر کیا۔ جی، میرا ایک کزن سلطان پورہ میں رہتا تھا، اور یونیورسٹی کے اور ارد گرد کے لڑکے سارے وہاں پہ شام کو رات کو ہم کیرم بورڈ کھیلا کرتے تھے، اور وہ ذرا کچھ غنڈہ ٹائپ لوگ تھے، تو ہماری طبیعت میں بھی وہ آ گیا ایک مزاج میں، تو ہم نے بھی وہ موزر شوزر جو ہے وہ پیچھے رکھنا شروع کر دیا، اور اپنے طور پہ ہم بھی ذرا تھوڑے سے ہو گئے۔ تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ کبھی آ کے کہتے تھے یار فلاں میرے پیسے نہیں دے رہا، تو ہم کہتے تھے یار ہم دلوا دیتے ہیں، پٹی ہے نا۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا یار میں نے علامہ اقبال ٹاؤن ایک آدمی سے پیسے لینے ہیں، میرے پیسے نہیں دے رہا وہ۔ تو سچی بات یہ ہے کہ میں کوئی I was not a gangster، مگر جوانی وہ اچھا لگتا تھا، لیکن وہ سارے بڑا محبت کرتے تھے، عزت کرتے تھے، وہ تھے باقاعدہ طور پہ اس طرح کے۔ تو انہوں نے کہا چلو پرو گڈی تو چلنے ہیں، تسی پٹی دی اور ڈنڈی پٹی ہے۔ ہاں جی، ہم پہنچ گئے جی علامہ اقبال ٹاؤن، اس کے گھر۔ تو بیل بجائی تو اوپر سے کسی نے نا پردہ ہٹا کے دیکھا، تو اس کے بعد ایک بچہ آیا باہر، اور اس نے آ کے کہا کہ والد صاحب تو گھر پہ نہیں ہیں۔ تو ایک لڑکے نے کہا کہ اچھا والد صاحب نہیں ہیں تو ان کا سکوٹر تو کھڑا ہے نا ادھر، تو یہ اٹھا کے ہم لے کے جا رہے ہیں، تو جب آئیں تو ان سے کہنا کہ پیسے دے دیں اور اپنا سکوٹر واپس لے جائیں، اور بھی کچھ دیکھو بھائی کوئی چیز جڑی چکن والی ہے بھی چکو۔ اچھا اتنے میں نا وہ شخص دوڑا دوڑا نیچے آ گیا۔ اب ایک بحث شروع ہو گئی آپس میں بھی بیچ میں کھڑا تھا، تو ظاہر ہے کہ آپ بھی بیچ میں تھوڑا بنتے ہیں نا جی اپنی طرف سے۔ اچھا میں نے شاہ صاحب نوٹس کیا کہ اس کے 2 بچے تھے، ایک کی عمر ہوگی کوئی 7 برس اور ایک کوئی 9 برس کا ہو۔ ایک اپنے باپ کے لیفٹ پہ کھڑا تھا، ایک رائٹ پہ کھڑا تھا، اور دونوں نے ہاتھ یوں رکھے ہوئے تھے۔ نظر ان پہ پڑی تو میں نے سوچا یار اگر آج ہم نے اس شخص کے ساتھ بدتمیزی کی ان کے سامنے، تو باپ تو ہر بچے کا ہیرو ہوتا ہے۔ یہ بات ان کے دل میں رہ جائے گی ساری زندگی رہے کہ ہمارا باپ ایک کمزور آدمی تھا اور اس کو 4 تھپڑ مار کے اس سے پیسے لے گئے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یار چلو واپس۔ تو وہ میری عزت کرتے تھے، محبت تھی ان کی، حالانکہ مجھ سے تگڑے لوگ تھے وہ، تو انہوں نے میری بات مانی اور چلے آئے۔ جب واپس پہنچے تو انہوں نے کہا یار کیوں تم نے یہ فیصلہ کیا؟ میں نے کہا دیکھو یار ان بچوں کے دل میں اگر یہ بات آ جاتی نا تو ساری زندگی ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ 0 ہو جانا تھا، اور ان کا باپ ان کی نظر میں ہیرو نہ رہتا، وہ گر جاتا، وہ ایک کمزور آدمی ان کی نظروں میں ہو جاتا۔ تو بھائی آج کے بعد میں اس کام میں شامل نہیں ہوں، کیرم کھیلنے میں ضرور آیا کروں گا، اس طرح کی کسی حرکت میں میں نہیں آؤں گا۔ کیا کہنے، کیا یار یہ خوبصورت بات ہے، کیا بہت شکریہ۔ کیا کیا میموریبل مومنٹ؟ میموریبل مومنٹ جو ہے وہ وہ کچھ شرارتیں ہیں، مطلب میں بہت شرارتی تھا، بہت ہی شرارتی تھا، اور جیسے آپ کو بتایا کہ ذرا تعلق چھوٹے شہر سے تھا، تو میں نے ایک بار اپنی کلاس میں بھینس بند کر دی تھی۔ تو جب ٹیچر نے وہ دروازہ کھولا تو وہ بھینس تو آلریڈی گھبرا گئی ہوئی تھی اندر، اس نے سارے بینچ ڈیسک ویسک یہ وہ اڑا دیے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنا کام بھی بخا دیتا آیا سی اندر۔ جب دروازہ کھلا تو وہ واں کرتی ہوئی خوف سے بھاگی باہر کی طرف، تو
ٹیچر کی چیخیں نکل گئیں، کو ایجوکیشن تھا ہمارا، لڑکیاں گر گئیں، کوئی ادھر کوئی ادھر. اب اس کی انکوائری شروع ہو گئی کہ یہ کون کر سکتا ہے. آپ یقین مانیے کہ میرے پرنسپل صاحب اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، ڈاکٹر نذیر کیسر، انہوں نے کہا دیکھو یہ کام کوئی اور بچہ نہیں کر سکتا سوائے اس کے، یہ اسی نے کیا ہے. اور میں کیا کہوں اسے، میں اس کو کہتا ہوں کہ اپنے پیرنٹس کو بلا کے لاؤ، یہ کہتا ہے جی وہ نہیں آئیں گے. میں کہتا ہوں کیوں؟ وہ کہتا ہے جی وہ کہتے ہیں کہ ہم تم جیسے بچے کے لیے جا کے پرنسپل صاحب سے نہیں مل سکتے. اور ایک واقعہ میرے والد سے منسوب ہے. اور یہ بھی بالکل جب میں نے میٹرک پاس کر لی، جو کہ ایک میریکل تھا میرے والد کے لیے کہ یہ میٹرک میں پاس ہو گیا. کیویں ہو گیا؟ ٹھیک ہے جی. اور میں نے ہائی سیکنڈری لی. اچھا ٹھیک ہے. میں نے اپنی والدہ سے کہا میں نہیں پڑھنا آگوں، میں تے ہن بس فلماں دا کام کرنا ہے یا منو باہر کل دیو. ابا جی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ بچے کو باہر بھیج. تو انہوں نے مجھے بلایا، تو ان کے پاس تھی ایک مرسڈیز گاڑی، تو میرے پاس بھی تھی ایک گاڑی. جب میٹرک میں نے کیا تو وہ تھی غالباً کرولا، ٹھیک، اس ماڈل کی، ٹھیک، اس دور کے ماڈل کی. تو کہنے لگے یار میں تیرے نال ایک کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا جی کی کاروبار؟ میں تیرے نال اپنی گڈی وٹانا چاہ رہا ہوں. جی مطلب میں نا تینوں اپنی مرسڈیز دے دینا تے تیری کرولا میں رکھ لینا، میرا دل کرے گا تو یہ چلائی جاواں گا، دل کرے گا تو میں ویچ کے دوجی گڈی لے لوں گا، لیکن اس کاروبار دی ایک شرط ہے. میں نے کہا جی کیا؟ یا گورنمنٹ کالج اوتھے تے تین داخلہ ملنا نہیں، ایف سی کالج جا تے اوتھے داخلہ لے. میں کہ تس چابی پھڑاؤ میں ایف سی کالج چل رہا. کون سی ایسی بات ہے زندگی میں، کون سا ایسا واقعہ ہے، بچھوڑا ہے، جدائی ہے، انسیڈنٹ ہے جو وسیم عباس صاحب کو اکثر یاد آتا ہو، اتنا اداس کر دیتا ہو کہ آنسو ضبط کرنا مشکل ہو جاتے ہو؟ وہ ماں باپ کی جدائی ہے جی. وہ تو میں کبھی نہیں بھول سکتا اپنی زندگی میں وہ مومنٹ جب میری والدہ کو دفنایا جا رہا تھا اور میں قبر میں ہی اترا ہوا تھا اور آخری سلیب جو ہے وہ رکھی جا رہی تھی. اللہ، تو ان کا وہ چہرہ جو ہے وہ غائب ہو گیا. تو وہ مومنٹ میں کبھی زندگی میں نہیں بھول سکتا. وہ اکثر یاد آتا ہے امیج. بالکل آتا ہے، بالکل آتا ہے. اور وہ اب اس بات کو کتنے ہی برس ہو گئے. کتنے برس ہو گئے تو؟ ان کا انتقال ہوا تھا جی 97 میں. تو آپ دیکھ لیجئے 27 تقریباً. وہ مجھے کبھی نہیں بھول سکتا. اور بھٹی صاحب کا انتقال تو خیر 99 میں ہوا جی. ان کا 99 میں ہوا اور وہ بہت بڑا دکھ تھا، بہت بڑا دکھ تھا. کیا مکالمہ ہوا تھا آپ کا اپنی والدہ سے آخری، یاد پڑتا ہے؟ مجھے بس اتنا یاد ہے جی کہ وہ جب سرجری کے لیے جا رہی تھیں تو وہ خود گئیں باتھ روم میں، جا کے انہوں نے وہ آپریشن تھیٹر کا گاؤن پہنا اور انہوں نے کہا کہ اچھا خدا حافظ. اور کچھ چیزیں میری بڑی بہن کو سمجھائیں کہ یہ فلاں چیز وہاں پڑی ہے، فلاں چیز. تو میں سوچ رہا تھا کہ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں، ایک سرجری ہے ان کی، ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ اور ٹھیک ہو جائیں گی. اور بس وہ ایک آخری تھا مومنٹ، اور اس کے بعد پھر وہ میں نے ان کو بولتے ہوئے نہیں دیکھا بولتے ہوئے. ماں باپ جیسی کائنات میں دوسرا کوئی رشتہ ہے ہی نہیں. نو ڈاؤٹ. یہ واحد رشتہ ہے جس میں جیلسی نہیں ہے. دس از دی اونلی ریلیشن شپ جس میں جیلسی نہیں ہے. اپنے قد سے زیادہ آپ کو اونچا دیکھنا چاہتا ہے. باپ بیٹے کو اپنے قد سے اوپر دیکھے تو اس کو جلن کے بجائے خوشی ہوتی ہے. بیٹا باپ کو اپنے قد سے اوپر دیکھے تو اسے جلن کے بجائے خوشی ہوتی ہے. اور میرے لیے آج تک سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ مجھے مجھ سے زیادہ میرے باپ کے نام سے پہچانا جاتا ہے.